الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن قرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.05 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 5، اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یسألونکا روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام سے، مانے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، دے آسک یو، ماذا کیا، واٹ، احل ہا لام لام سے ہے، مانے ہیں حلال کیا گیا، میڈ لافل، لہم ان کے لیے، فار دیم، قل قاف واو لام سے ہے، مانے کہہ دیں، سے، احل ہا لام لام سے مانے حلال کی گئی، میڈ لافل، لکم تمہارے لیے، فار یو، الطیبات طیبات سے مانے پاک چیزیں، دی گڈ تھنگس، وما اور جو، اینڈ واٹ، علمتم عین لام میم سے ہے، مانے تم سدھاؤ، یو ہیو ٹاٹ، من مانے سے، آف، الجوارحی جیم روحا سے مانے شکاری جانور، پلورل ہے یہ، ہنٹنگ اینیملز، مکلبین کاف لام با سے ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، مکلبین جو کتے کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، دوز ہو ٹرین اینیملز ٹو ہنٹ، یعنی صرف کتا ہی نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں شکار کے لیے۔ تعلمونہن عین لام میم سے مانے تم انہیں سکھاتے ہو، یو ٹیچ دیم، مما اس سے جو، آف واٹ، علمکم عین لام میم سے ہے مانے تمہیں سکھایا، ہیز ٹاٹ یو، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، فکلو الف کاف لام سے مانے پس تم کھاؤ، سو ایٹ، مما اس سے جو، آف واٹ، امسکنا میم سین کاف سے ہے مانے وہ پکڑ رکھیں، دے کیچ، علیکم تمہارے لیے، فور یو، وذکروا ذال کاف را سے ہے مانے اور ذکر کرو، بٹ مینشن اسما سین میم واو سے ہے مانے نام، نیم، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، علیہ اس پر، آن اٹ، واتقوا واو قاف یا سے ہے مانے اور ڈرو، اینڈ فیئر، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، انا بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، سریع سین رو عین سے مانے جلد لینے والا، سوئفٹ، الحساب ہا سین با سے مانے حساب، اکاؤنٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یسألونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم کیا حلال کیا گیا ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات کہہ دیں حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جو تم سدھاؤ، من الجوارح مکلبین شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، فکلوا مما امسکنا علیکم پس تم کھاؤ اس سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال کیا گیا ان کے لیے، کہہ دیں حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور جو تم سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، پس تم کھاؤ اس سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یسألونکا دے آسک یو، ماذا احل لہم واٹ از میڈ lawful for them، قل احل لکم الطیبات say good things are made lawful for you، وما علمتم and what you have taught، من الجوارح مکلبین you are trained hunting animals to catch، تعلمونہن you teach them، مما علمکم اللہ of what has taught you Allah، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ so eat of what they catch for you،
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, but mention the name of Allah on it. وَاتَّقُوا اللَّهَ, and fear Allah. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, indeed Allah is swift in taking accounts. Complete translation देखें. They ask you what is made lawful for them. Say good things are made lawful for you, and what we have taught you are trained hunting animals to catch. You teach them of what has taught you Allah, so eat of what they catch for you. But mention the name of Allah on it, and fear Allah. Indeed Allah is swift in taking accounts. तशरीह कलिमात देखते हैं. अत्तय्यबातु, तैयब पाक को कहते हैं, यानी हर वो चीज़ जो हराम नहीं की गई है. मुकल्लिबीना, काफ लाम बा से मुकल्लिब उस शख्स को कहते हैं जो कुत्तों को शिकार के लिए सुधाता और उन्हें शिकार पर छोड़ता है. अल जवारिह, जरह जख्म को कहते हैं, और परिंदों में शिकारी जानवर को जारिहा कहते हैं. जारिहा की जमा अल जवारिह है. जरह कसब करने के मानों में भी, यानी अर्न करने के मानों में भी इस्तेमाल होता है. जैसे सूरह अनाम में फरमाया, वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, अल्लाह उस चीज़ से भी बाखबर है जो तुम दिन में कमाते हो. इसलिए आज़ा को जवारिह कहते हैं, क्योंकि हम हाथ पैर इस्तेमाल करते हैं कमाई करने के लिए, इसीलिए आज़ा को भी जवारिह कहते हैं. तफसीर आयत देखते हैं. आयत का पहला हिस्सा है यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो आपसे पूछते हैं क्या हलाल किया गया उनके लिए. ईमान लाने के बाद अपनी तरबियत के दौरान सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ये फिक्र रहती थी कि हलाल चीज़ों को अपनाएं और हराम से इज्तनाब करें. इसीलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार करते थे, यानी सवाल करते थे कि उनके लिए क्या हराम है और क्या हलाल है. अल्लाह ताला जवाब देते हैं, कुल उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबातु, कह दें हलाल की गई तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें. यानी सहाबा कराम को हमेशा फिक्र रहती थी कि क्या चीज़ें हलाल की गई हैं उनके लिए और क्या हराम की गई हैं. इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफसार करते थे, जानना चाहते थे. यानी तमाम वो चीज़ें जो इंसान की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी परवरिश व इर्तिक़ा के लिए ज़रूरी हैं वो हलाल हैं. यानी अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपने इल्म से ये फ़ैसला किया कि इंसान के लिए क्या चीज़ें हलाल होनी चाहिए, क्या हराम होनी चाहिए. उनकी जिस्मानी तरक्की, उनकी जहनी तरक्की और रूहानी तरक्की और परवरिश के लिए जिन जिन चीज़ों को हलाल करना था उसने हलाल कर दिया, और जिन चीज़ों को हराम करना था उसने हराम कर दिया. हलाल का दायरा बहुत वसी है, इसीलिए मुख्तसरन ये कहा जा रहा है कि पाक चीज़ें हलाल हैं. यानी हलाल चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा है कि बहुत तफसील बताना होगा. इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तसरन ये बात फरमा दी कि तमाम पाक चीज़ें हलाल हैं. यानी तमाम वो चीज़ें हलाल हैं जो कुरान और हदीस में हराम करार नहीं दी गई हैं. यानी हराम चीज़ों को अल्लाह ने मेंशन कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तफसील बता दी अहादीस में. अब उनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो हमारे लिए हलाल हैं. वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन, और जो तुम सुधाओ शिकारी जानवर शिकार पर दौड़ाने को. यानी वो शिकार भी जायज़ है जिसको तरबियत याफ्ता शिकारी जानवर ने पकड़ा हो, जबकि उसको शिकार पकड़ने के लिए दौड़ाया गया हो. यानी हमारे लिए जो हलाल हैं उन जानवरों में वो जानवर भी हैं जो हम शिकारी जानवरों के ज़रिए से शिकार करते हैं. यहाँ पर ख़ास तौर पर वो तरबियत याफ्ता कुत्ते हैं जिनकी शिकार पकड़ने के लिए ट्रेनिंग की गई है. ये कुत्ते जब अपने मालिक के लिए शिकार पकड़ते हैं तब उसको मुंह नहीं लगाते, सिर्फ उसको अपने मालिक के लिए रोक रखते हैं. अगर शिकारी कुत्ते ने शिकार में से कुछ खाया हो तो फिर उसके ये माने होंगे कि उसने खुद के लिए जानवर को शिकार किया है, अपने मालिक के लिए नहीं. लिहाजा उसके मालिक के लिए जायज़ नहीं कि वो कुत्ते का झूठा खाए. यानी जो जानवर शिकार के लिए ट्रेन किए जाते हैं उनमें उमूमन कुत्ते होते हैं, बास मरतबा परिंदे भी होते हैं जो दूसरे परिंदों का शिकार करते हैं. लेकिन ये बात याद रखी जाए कि अगर शिकारी कुत्ते ने शिकार को कुछ खाया है तो वो मालिक के लिए नहीं बल्कि वो उसने अपने लिए शिकार किया है, क्योंकि मालिक को ये जायज़ नहीं कि वो कुत्ते का झूठा खाए. तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम उन्हें सिखाते हो उससे जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया. यानी शिकारी जानवरों की तरबियत इस तरह करें कि वो शिकार को खाए बगैर अपने मालिक के लिए रोक रखें, चूँकि कुत्ते का झूठा जायज़ नहीं है. यही वो बातें हैं जो अल्लाह ने हमको सिखाई हैं, उन्हीं के मुताबिक कुत्तों और दूसरे शिकारी जानवरों की तरबियत की जाती है. फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस तुम खाओ उससे जो वो पकड़ रखें तुम्हारे लिए. यानी सुधाए हुए शिकारी कुत्तों या दूसरे जानवरों ने जो शिकार को हमारे लिए पकड़ा है उसको खाने की इजाज़त है.
علماء دین اور مفسرین کی اکثریت کے قول کے مطابق جس شخص نے کتا یا شکرہ جو کہ ایک پرندہ ہے وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا ہو تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے. یعنی علماء دین کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ جو ٹرینڈ جانور شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو اس کا شکار مومن بندوں کے لیے جائز ہے بشرطے کہ کچھ شرطیں پوری ہوں. پہلی شرط ہے شکاری جانور مسلمانوں کا ہو اور سکھایا ہوا ہو. مسلمانوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے چونکہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو. مثلا اگر شکاری کتے نے کسی شکار کا شکار کیا ہو اور اس کو مارا ہو تو وہ اپنے دانت سے نہ مارے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پیروں سے مارے اس طرح سے کہ وہ زخم لگ کر مرا ہو یعنی اس کے جسم کا پورا خون رس چکا ہو. تیسری شرط ہے شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو. چوتھی شرط ہے اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی ہو تو شکار مومن کے لیے جائز نہ ہوگا. یعنی یہ 4 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے تبھی شکار مومن کے لیے جائز ہوگا ورنہ نہیں. تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے یعنی تیر چھوڑنے سے پہلے شکاری بسم اللہ اللہ اکبر کہے. یعنی جو حکم شکاری جانور کو چھوڑتے وقت ہے وہی حکم تیر سے شکار کرنے کا بھی ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو. یعنی جو جانور زندہ پکڑا گیا اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے. معاملات میں اللہ کا خوف رکھیں. اس نے جو حلال کیا اس کو حلال جانے, اس نے جو حرام کیا اس کو حرام جانے. تقوی اور خوف خدا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا, پرورش کی, رزق دیا, رہنمائی کی, بلکہ تقوی کی زندگی اور گناہوں سے پرہیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بنائے گئے ہیں اور زیادہ وقت نہیں کہ قیامت اور روز حشر قائم ہو. بے شک ہمارا حساب بہت جلد ہونے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. انہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں, خوف خدا سے زندگی گزاریں. اس لیے بھی کہ ہم پر اللہ کے حقوق ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے آگے سر وجود رہیں, اور اس لیے بھی کہ ہم اپنے حساب کتاب کے لیے جواب دہ ہیں. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. جب قرآن میں حرام کھانوں کا ذکر آیا تب مومن بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال کھانوں کی تفصیل جاننا چاہا. حلال کی تفصیل بہت زیادہ ہونے کے سبب یہ اصول قائم کیا گیا کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ سب حلال ہیں. یعنی تمام حرام ناپاک ہیں, لہذا صرف پاک ہی حلال ہیں. ان پاک چیزوں میں سے شکار کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کا شکار کرنے کے لیے شکاری جانوروں کی تربیت کی جاتی ہے. لہذا جب سدھائے ہوئے شکاری جانور کسی حلال جانور کا شکار کرتے ہیں تو انہیں کھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے ذبح کے وقت یا شکار کے وقت اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کے احکامات پر سنجیدگی سے عمل کریں کیونکہ اللہ حساب لینے میں جلدی کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.